السلام علیکم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رضا ہیلتھ کیئر کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی ہر گھر میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر گھر میں زور و شور کے ساتھ سحر اور افطار میں مختلف انواع و اقسام کے لذیذ پکوانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ پورے ایک سال بعد آتا ہے اور ہمارے کھانے کی ساری روٹین ایک ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے، اس لیے اکثر لوگ افطار کے بعد طبیعت میں بے چینی اور جسم میں بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری اس اہم اور معلوماتی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ ہمیں افطاری کے وقت کتنا اور کیسے کھانا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن والا آئیکن کو کلک کریں اور ہر روز ہماری نئی مفید اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کریں۔ عام طور پر روزہ 14 سے 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس عرصہ میں معدہ بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو افطار میں ہمیشہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جن سے طاقت آئے اور معدے کو ہضم کرنے میں آسانی ہو، نہ کہ ایسی چیزیں جس سے پیٹ بھرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا بہت ہی آسان حل بتایا ہے۔ انہوں نے خود بھی سادہ زندگی گزاری اور ہمیں بھی حکم دیا، اور آج بھی عرب اور تمام مسلمان آپ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ کھجور سے نہ صرف جسم کو طاقت ملتی ہے، بلکہ یہ جسم میں انسولین اور دیگر ضروری اجزاء کو پورا کرتی ہے۔ کھجور کے ساتھ سادے پانی کا ایک گلاس بہت آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ افطار میں سب سے بڑی غلطی ٹھنڈے پانی اور مشروبات سے روزہ کھولنا ہے، کیونکہ اگر ہم معدے میں ایک دم ٹھنڈے مشروبات کو بھریں گے تو وہ تب تک ہضم نہیں ہو پائیں گے جب تک کہ اس کا درجہ حرارت معدے کے درجہ حرارت تک نہ ہو جائے، اور معدے کو ہاضمے میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ سانس کی نالی خالی اور خشک رہتی ہے، جس میں ایک دم چکنی اور بھاری چیزیں ڈالنے سے ہاضمے کا عمل پھر خراب ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے کاربوہائیڈریٹڈ واٹر، جنہیں سافٹ ڈرنک بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر قسم کے انرجی ڈرنک سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز بھی ہڈیوں اور جسم کے لیے مضر صحت ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین کا ماننا ہے کہ کولڈ ڈرنک ہمارے معدے اور ہڈیوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ اگر ہم خالی معدے کو کولڈ ڈرنک سے بھر دیں گے تو نہ صرف ہمارا ہاضمہ بری طرح متاثر ہوگا، بلکہ ہماری طبیعت بھی بوجھل رہے گی۔ سانس کی نالی خشک رہنے کی وجہ سے جسم میں ایک دم سے چکنی اور بھاری چیزیں ڈالنے سے نہ صرف ہاضمے کا عمل خراب ہو جاتا ہے، بلکہ جسم میں غیر ضروری چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے موٹاپا چڑھنے لگتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ افطاری کو سنت کے مطابق کھولا جائے، جس میں سب سے پہلے 1 سے 2 کھجوریں کھائی جائیں، اس کے بعد روم ٹمپریچر پر رکھا پانی پیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ چہل قدمی کی جائے، اور کوشش کی جائے کہ گھر کا کھانا کھایا جائے یا اپنی من پسند چیزوں کو آہستہ آہستہ کھایا جائے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ مفید اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ مفید اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور ہمارے اس مقصد میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہماری ویڈیوز کے نیچے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ایک اور اہم، مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔